السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک لازوال دولت ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ایمان چلا جاتا ہے تو سب کچھ چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کو اپنے اندر سما کے رکھنا اور اس کی حفاظت کرتے رہنا یہ مسلمان کا اولین فرض ہے۔ اور ایمان کی جگہ دل ہوتا ہے، اور کوشش کریں دل میں ایسا کوئی خیال ہی نہ لائیں جو ایمان کو وہاں سے نکال کر لے جائے۔ یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کے گھر میں ایک لڑکی ہے اور آپ کی تو وہ کوئی بندہ آتا ہے اور اس کو ورغلا کے اپنے ساتھ نکال کے لے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بندے کے دل میں خیال آتے ہیں، اور کوئی خیال ایسا ہوتا ہے جو اس ایمان کو ورغلا کر ساتھ لے جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری۔ یہ ایمان کی حفاظت ہے، کیونکہ وسوسہ جو ہوتا ہے وہ ایسا خیال ہوتا ہے جو ایمان کو ہم سے چھیننے والا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے کہ تم پناہ مانگو اللہ کی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، کیونکہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے نا، وہ وسوسے بعض اوقات ایمان کی بھی تباہی بربادی لے آتے ہیں۔ اس لیے یہ وسوسے کا مطلب ہوتا ہے خیال، یعنی ایسا خیال جو بندے میں آیا اور بندے نے اس پر عمل کر لیا تو ایمان جاتا رہا۔ ایسے ہوتے ہیں وسوسے اس کے۔ اس لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اللہ کی پناہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ حتیٰ کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس وقت بھی آپ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی بندے کو شیطان ورغلاتا ہے، اور بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب اور جو اس کی تفسیر ہوتی ہے وہ اس کا غلط خیال بندے میں ڈالتا ہے اور بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں خود ہی فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ آپ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ تو ہدایت لے رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو شیطان جو ہے ورغلا کر کسی بات پر آپ کے ایمان کو ساتھ ہی لے جائے، اور آپ کہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن آپ جو ہے قرآن سے ہی باہر ہو جائیں اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جائیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے آپ پناہ مانگ لیا کریں شیطان مردود کی، کیونکہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے اور اسلام کو ساتھ لاتا ہے، لیکن بعد میں اس کا ماحول، اس کے والدین اس کو جو چاہتے ہیں وہ پھر کر دیتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ایک بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، والدین مسلمان ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، کیونکہ بچہ جب تک 6-7 سال جب ہوتا ہے تو اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، لیکن وہ جب
8-9 سال کا یا جب تھوڑا سمجھدار ہونا شروع ہوتا ہے، جیسے عام طور پر کہتے ہیں 12 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ ثواب سب لکھے جاتے ہیں۔ تو جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اب والدین کیا کہتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں کہ باہر جب ناک کرتا ہے کوئی دروازے کو بجاتا ہے تو والدین کہتے ہیں جا کے کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کس نے عادت ڈالی؟ باپ نے۔ اسی طرح سے وہ اگر دوبارہ کبھی کوئی آتا ہے، باپ کہتا ہے ان کو کہہ دو یہ گھر میں نہیں ہے، اب اس نے جھوٹ دوسری دفعہ بولا۔ اسی طرح اگر تیسری دفعہ، اور یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں، پھر تیسری دفعہ جھوٹ بولا اور اگر مسلسل جھوٹ بولتا رہا بچہ تو جھوٹ بولنے کی عادت اب اس میں پڑ گئی۔ بیج کس نے ڈالا جھوٹ کا؟ باپ نے۔ یہ ہے تربیت آپ کی۔ آپ نے اپنی اولاد میں یہ تربیت چھوڑی کہ جھوٹ کا بیج اس میں ڈال دیا۔ اسی طرح سے آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں، پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر کسی سے وعدہ کرتے ہیں، پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر وعدہ کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں۔ وعدہ یعنی یہ میں بتا رہا ہوں، وعدہ جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کے وعدے جو ہوتے ہیں وہ نہیں، یہ اسلام کا وعدہ جو دین حق کے مطابق ہو۔ جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، آپ کی مسلسل عادت بن جاتی ہے وعدے کو توڑنا۔ پھر کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی کچھ رکھ جاتا ہے امانت بطور، آپ اس کو کبھی تھوڑا بہت استعمال کر لیتے ہیں، پھر کوئی رکھ جاتا ہے، پھر اس کو تھوڑی بہت استعمال کر جاتے ہیں۔ یعنی امانت جو چیز رکھی اس کو آپ تھوڑا بہت استعمال کر لیتے ہیں، تو امانت میں خیانت تو ہو گئی نا۔ اسی طرح سے اگر آپ ایسا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق وہ ہوتا ہے جھوٹ بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، امانت میں خیانت بھی کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ منافق وہ شخص ہوتا ہے جس میں ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ میں جھوٹ بولنے کی عادت مسلسل آ جاتی ہے، وعدے کو بھی آپ توڑ دیتے ہیں اور امانت میں بھی خیانت کرتے ہیں، تو آپ تو ایمان سے خالی ہو گئے، کیونکہ منافق کی نشانیاں آپ میں آ گئیں۔ منافق یعنی نفاق جو ہے، ایمان اور نفاق، مومن اور منافق اور ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ مومن ایمان والا ہوتا ہے اور منافق ایمان کے بغیر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایمان جو ہے اس کی حفاظت کریں، جھوٹ نہ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں بلکہ اس کا بہت خیال رکھیں۔ اسی طرح سے آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، خدمت کر کے جنت کے مستحق بنیں۔ ماں باپ کے سامنے اونچا نہ بولیں کیونکہ آپ کے سارے نیک اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے۔ ماں باپ کی توہین نہ کریں، ان کو برے القاب سے نہ پکاریں، ان کی ہر بات جو اسلام کے مطابق ہے اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں، ان کی تعظیم کریں، عزت کریں، احترام کریں۔ بوڑھے ہیں تو ان کی اور زیادہ خدمت کریں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ نے والدین کی نافرمانی کی تو ایمان سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو بھی بچائیں چوری کرنے سے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے۔ اگر کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال لیا یا چوری کی یا زنا کیا
تو آپ کا ایمان آپ کے اندر سے نکل گیا۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو سنبھالیں، چوری کی عادت نہ ڈالیں اور دوسرے کی عزت پر حملہ نہ کریں، اور اچھے انسان بن کر دوسروں کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ رشوت خور جب رشوت لے رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں اور جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ اسی طرح سے دھوکہ دینے والے ہیں لوگ، وہ دھوکہ دے کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، اور دھوکہ دینا اسلام کے اندر حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی گناہ، کوئی بھی برائی اگر چھوٹی ہوگی، چھوٹی برائی کو بار بار کریں گے تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ بار بار چھوٹے گناہ کو کرنے سے وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور بڑا گناہ ایمان کو ساتھ لے جاتا ہے۔ کوشش کریں ایمان کو بچائیں اور گناہوں سے دور رہیں، اسلام کو سمجھیں اور حدود اسلام میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں، تاکہ ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اس ایمان کے ساتھ ہی رخصت ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔